ہمارے ساتھ جب مسلمان بات کرتے ہیں تو انہوں نے آلریڈی اپنا مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ہمارا کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام مسلمانوں کو خود کرنا پڑے گا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اسلام عورتوں سے نفرت کرتا ہے، میری تو یہ بلیف میں کبھی بدلوں گی نہیں۔ اچھا ساریہ، میرا ایک کوشچن ہے ذرا۔ جی اچھا بیسیکلی دیکھیں، اب آپ تھیں تو آپ یہ سمجھتی تھی کہ جو دوسرے لوگ جس طرح کی لائف انجوائے کر رہے ہیں، جو فریڈم وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ آپ کو بھی انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ مگر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو لڑکیاں یو کے میں رہتی ہیں یا لڑکے یو کے میں رہتے ہیں، لڑکیاں خاص طور پہ، تو وہ برقع پورا کیا ہوتا ہے، اسلامی سینٹر سے وہ اٹیچڈ ہوتی ہیں، ماں باپ نے بہت سخت پابندی ان کے اوپر رکھی ہوتی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اندر سے وہ بھی وہی خواہش رکھتی ہیں جو آپ رکھتی تھی؟ ان کی بھی وش یہی ہے کہ وہ فری ہوں اور سارا کچھ اسی طرح کا انجوائے کریں جو کہ کہنے کو ان اسلامک ہے؟ تو کیا آپ کی نظر میں ایسے کوئی ایکسپیرینسز ہیں کہ لڑکیاں مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ یہی چاہ رہی ہوتی ہیں، فریڈم چاہ رہی ہوتی ہیں؟ جی بہت ساری دیکھی ہیں میں نے، کچھ عورتیں مسلمان رہ کر یہ کام کرنا چاہتی ہیں اور کوئی عورتیں اسلام چھوڑ کے یہ کام کرنا چاہتی ہیں، یہ بہت ایک چھوٹی سی ڈفرینس ہے ہم دونوں میں۔ اور یہ جو برقعے والی بات ہے، یہ بڑی نئی چیز ہے انگلینڈ میں۔ 10-15 سال پہلے میں نے بہت کم برقعے دیکھے تھے، ایک شاید کبھی کبھار دیکھ لیا، لیکن بہت کم دیکھتی تھی۔ پچھلے 10-15 سال میں مطلب مسلمان کمیونٹی میں بہت یہ کام شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیوں شروع ہوا، یہ kind of فنڈامنٹلزم جو شروع ہو گیا تھا، میرے خیال سے 9/11 کے بعد ہوا تھا۔ تو ہاں میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے، یہ مذہبی برقعے والیاں لڑکیاں گھر میں کچھ اور باہر کچھ اور، کبھی کبھی برقعہ پہنے ہوئے بھی بوائے فرینڈ رکھے ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میرا دل بہت اداس ہوتا ہے کہ تمہیں یہ جو تمہاری مرضی ہے تم سے چھینی گئی ہے، لائک یو ہیو نو چوائس ان the matter، کہ تمہیں یہ دو زندگیاں ایک ساتھ جینے میں کمزور کیا گیا ہے، you know تو ایک چیز سادیہ، مطلب ایک اور کلیریفیکیشن میں چاہوں گا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عورتیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سپریس ہیں؟ ڈو دے جینوئنلی بلیو کہ وہ سپریس نہیں ہیں، یا کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ وہ سپریس ہیں؟ I think it's complicated، ذرا انگلش میں سمجھاتی ہوں، کیونکہ it's complicated، کیونکہ کچھ ہیں جو اپنی کمیونٹی کو سمجھتی ہیں، they think it's the community that restricts them، وہ اسلام کو نہیں بلیم کرتی، وہ اپنی کمیونٹی کو بلیم کرتی ہیں، کوئی ہے کہ اپنی فیملی کو بلیم کرتی ہیں، ہر کوئی اپنے مذہب پر نہیں الزام لگاتا، کیونکہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے یہ، اسلام کو پڑھ کے اس کو سمجھنا، یہ پتہ لگانا کہ کہاں سے کس وجہ سے مجھ پہ اتنی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ دیکھ لو وہ عورت جس سے میں نے بات کی تھی، جو خود کہہ رہی تھی کہ میں نے اسلام کو کبھی نہیں پڑھا، لیکن اسلام مجھے پتا ہے عورتوں کو پورے حقوق دیتا ہے۔ میں نے اس عورت سے بات کی تھی، اس کا نام نہیں لوں گی جان بوجھ کے، کیونکہ پتہ نہیں ہر کسی نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی رکھی ہے، لیکن وہ کسی کو کبھی بتا نہیں سکے گی، نہ وہ اپنے ماں باپ کو بتا سکے گی، وہ ہمیشہ مسلمان رہے گی، وہ ہمیشہ مجھے پتا ہے شراب بھی پیے گی، مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی رکھے گی، لیکن وہ اسلام کو یہ الزام کبھی نہیں دے گی کہ اسلام کی وجہ سے میری زندگی پر اتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اسلام پر یہ الزام کبھی نہیں لگائے گی کہ میں دو زندگیاں اس وجہ سے جی رہی ہوں کیونکہ اسلام کی وجہ سے میرے ماں باپ پر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں۔ اچھا ایک آخری کوشچن ہے میرا آپ سے، پھر اسپارٹکس کی طرف چلیں گے۔
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی عورتیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یا تو انہیں فیملی نے سپریس کیا یا سوسائٹی نے سپریس کیا ہے، اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام انہیں سپریس نہیں کرتا، از دیر اے وے ٹو میک دم ریئلائز، از دیر اے وے ٹو پٹ دم آن اسٹیرائڈز اینڈ میک دم ریئلائز کہ جی اسلام یہ کر رہا ہے، آپ کی فیملی اور آپ کا کلچر یا آپ کی سوسائٹی نہیں کر رہی، سب سے پہلے اسلام یہ کام کر رہا جی ہے. از دیر اے کوئک لرننگ گائیڈ فار دس؟ read the Quran. read the Quran. بہت سارے لوگ ہماری اسلام از اے انٹرسٹنگ ریلیجن. مسلمان اتنے ہیں جنہوں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا، حدیث کبھی نہیں پڑھا، اسلام کو پوری طرح سے سمجھا نہیں. ہمارے معاشرے میں اسلام لوگوں کو دیا جاتا ہے لیکن پڑھایا نہیں جاتا. تو یہ مسئلہ ہے. اگر لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہو تو ان کو دکھاؤ. لیکن پھر بھی میں نے یہ سیناریو دیکھا ہے کہ لوگوں کو تم دکھاؤ، عورتوں کو تم دکھاؤ، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتی. تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. انہیں خود اس مٹیریل کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم کریں گے یہ بات تو وہ کبھی نہیں سنیں گے. ان کو یہ باتیں ایک مسلمان سے سننی پڑے گی، ایک مولوی سے، ایک امام سے، کسی اور سے. اگر ہم نے یہ بات کی وہ ہمارے ساتھ دیکھو، اگر تم کسی سے بات کر رہے ہو اور شروع سے بھی مطلب بات شروع کرنے سے پہلے ہی تم نے اپنا پرسیپشن آلریڈی بنا لیا ہے، اپنی سوچ آلریڈی فکس کر لی ہے، تو تم اپنا مائنڈ ہی نہیں بدلو گے. لیکن اگر تم جا رہے ہو، تم کسی سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، واقعی سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، تو تمہارا مائنڈ ضرور بدلے گا. ہمارے ساتھ جب مسلمان بات کرتے ہیں تو انہوں نے آلریڈی اپنا مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ کام مسلمانوں کو خود کرنا پڑے گا. ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہم ان پلیٹ فارموں پر بات کرتے ہیں نا، جنرلی ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں، ابھی کوشچن کر رہے ہیں ابھی، یا پھر انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے یا اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے یا پھر پروسیس میں ہے. جو مسلمان ہم کو سنتے ہیں، جو مسلمان ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ڈفرنس ہے. تو اس وجہ سے وہ جو بدلاؤ لانے کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. ان کے اندر سے یہ بدلاؤ آئے گا. ہم سادلی یہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ سیولائزڈ ڈسکشن کبھی کریں گے ہی نہیں. ہاں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. سویلائز ڈسکشن تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا بھی بیسیکلی ایک بیوقوفی ہے. تو اسپارٹیکس آپ کے پاس کوئی ہے اس چیز میں انپٹ؟ سرکار دو چیزیں کرنا دو تین چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اگین وہی جب سعدیہ بات کر رہی تھی کہ انسان کی جو نفسیاتی، جسمانی یا دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں، آپ کا ریلیجن جو ہے نا وہ اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ لڑکیاں جو بلیم نہیں کرتی ریلیجن کو، وہ اس لیے بلیم نہیں کرتی کیونکہ وہ بلیو یہ کرتی ہیں، ان کو یہ پڑھایا، سکھایا، بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہے یہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے ہے. اصل زندگی جو ہے وہ آفٹر لائف ہے. یہ سارا کچھ، یہ جو شراب ہے، شباب ہے، کباب ہے، یہ سارا کچھ شیطان نے پرووائڈ کیا ہوا ہے تمہیں، تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. تمہارے سامنے روشنیاں، ہنسی خوشی، انجوائمنٹ اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ تمہیں آخرت والی جو زندگی ہے وہ اسے تمہیں دور کر سکے. ٹھیک ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ پھر ریلیجن کو بلیم نہیں کرتی، پھر ان کے پاس کوئی اور ایکسکیوز نہیں بچتا، تو وہ کوئی نہ کوئی اسلام کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک نا بیسکلی ایک فلیکسیکل ربڑ ہے. کوئی بھی آیت پکڑ لو، اس کے آپ 78 میننگز آپ نکال سکتے ہو.
کوئی بھی حدیث پکڑ لو اس کو آپ اس کا سیاق و سباق کو 78 طریقے سے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہو. تو وہ اس طرح سے ایکسکیوزز نکال لیتی ہیں کہ اچھا کبھی سوسائٹی کو بلیم کر دیا, کبھی پیرنٹس کو بلیم کر دیا, کبھی کسی چیز کو بلیم کر دیا, لیکن اسلام کو وہ بلیم اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کی تربیت بچپن سے ہی اس پیٹرن پر کی جاتی ہے کہ تمہاری جو ریئل لائف ہے وہ آفٹر لائف ہے, یہ والی لائف نہیں ہے. اور یہ جو سارا کچھ ہے جس کو انجوائمنٹ کا ورڈ میں اب آپ سم اپ کر سکتے ہیں, یہ سارا کچھ شیطان کا بہکاوا ہے. دوسری چیز جو آپ نے کوشچن کیا تھا سعدیہ سے کہ ان کو سمجھایا کیسے جا سکتا ہے, دیکھ بھائی ایک طرف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ گدھے کو پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہوگا غالب صاحب. یہ کوئی ایک دن میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں نہیں ہوگا. میرے سامنے پچھلے 1 سال کے ایکٹیویزم میں ایٹ لیسٹ 4-5 لوگ, اور سرپرائزنگلی ان 4-5 لوگوں میں سے 2-3 لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے, اور مذہبی گھرانوں کی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے. تو چھوڑیں گی ہم. اب ہوتا کیا ہے, اگر آپ سوسائٹی کی طرف دیں, 2 اسلام نے 2 جھوٹ اتنے تواتر سے بولے ہیں کہ وہ اب ہر کسی کو سچ لگتے ہیں. ایک جھوٹ یہ کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے, اور اس سے بھی بڑا جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے, اسی جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے ایک جھوٹ اور بولا جاتا ہے, اور وہ یہ بولا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے تو عورتیں زندہ درگور, ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ابے بھائی خدیجہ کو کیوں نہیں کیا تھا, اسما بنت مروان کو کیوں نہیں کیا تھا؟ میں اس سے پہلے مطلب ایک پوری ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اوپر میں نے جو پری اسلام چند پرومیننٹ عرب وومن تھیں ان کو ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کتنی آزاد اور کتنی خود مختار تھیں. اور تو اور اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں, محمد کے ٹائم پر پرشیا میں عورتیں وہ خسرو کی بیٹی کوئین بنی تھی, اس کو کیوں نہیں زندہ درگور کرنے والے تھے؟ پھر پیچھے چلے جائیں, ملکہ سبا کی کہانی, وہ شیبا کی جو کہانی ہے اس میں جو کنگ سولومن کے ٹائم پہ بنی تھی, کوئین بنی تھی, ادھر چلے جائیں. یہ تو مطلب پوری آپ ہسٹری, پری اسلامک ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو ہر دور میں پرومیننٹ وومن عورتیں نظر آئیں گی. لیکن نہیں, ماننا نہیں ہے. کیوں ماننا اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. کچھ پڑھیں گے اپنی ہسٹری کو, اسلامک ہسٹری کو, پری اسلامک ہسٹری کو, تو پتہ لگے گا کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے, اس میں کہیں سے کہیں کوئی سچ نہیں ہے. تو سر آئے گی اویئرنیس, لیکن گریجولی آئے گی اور سلو پروسیس کے ساتھ. ویسے میرا جو ہے نا اس بارے میں ایک سمپل سی, میں اب ایک بات آئے گی, اسلام وہ چیٹنگ بوائے فرینڈ ہے یا چیٹنگ ہسبینڈ ہے جو کہ ہر کام جو خود غلط کرتا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ دوسرے کو ٹھہراتا ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں میری آنکھ پہ ایک بات یاد رکھیں, جس دن عورت یہ سمجھ لے گی نا کہ وہ ایک انسان ہے, اس میں بھی اتنی عقل ہے جتنی مرد کے اندر ہے, تو اس دن وہ عورت مسلمان نہیں رہ سکتی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن عورتوں کو یہ یقین آ جاتا ہے نا, اس دن اسلام کی ساری باتیں جھوٹ اور غلط لگنے لگتی ہیں, کیونکہ بیسیکلی بیسک ہیومن نیچر کے خلاف ہے. عورت کے پاس بھی دماغ میں 3 بلین نیورونز ہیں, آپ کے پاس بھی 3 بلین نیورونز ہیں. کمیونیکیشن میں عورتیں آپ سے بہت بہتر ہیں, باڈی لینگویج ریڈ کرنے میں بہت بہتر ہیں, مینیجریل پوزیشنز میں آپ دیکھیں عورتیں بہت بہتر ہیں. ایون کہ آج آپ دیکھیں نیوزی لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اس کو شکست دے دی, اور وہاں پہ جو ہے وہاں کے لیڈر کون ہے کنٹری کی, ایک عورت ہے. رسول اللہ نے کہا تھا جس ملک پہ عورت کی حکومت ہو ادھر لعنت ہوگی. مارگریٹ تھیچر ایک عورت, کوئین الزبتھ ایک عورت, ٹھیک ہے, علامتی سربراہ یو کے کی, ٹھیک ہے, کتنی. پھر جو الزبتھ دا گولڈن ایج والی جو کوئین تھی وہ وکٹوریا, وہ عورت. تو آپ کے سامنے دنیا کی جو سب سے سکسیسفل ایمپائر ہے جو کہ برٹش ایمپائر ہے, وہ تو عورتوں نے زیادہ چلائی ہے بجائے کہ مردوں کے. اور آپ کے سامنے رشیا تھا, کوئین کیتھرین تھی, ایسی تھی وہ کہ اس کے بوائے فرینڈز بھی بے شمار ہوتے تھے, اس کے بچے بھی پتہ نہیں کدھر کدھر سے کن کن مردوں کے تھے. شی واز ٹوٹلی ہوللی سکسیسفل. اور مطلب دنیا میں عورتوں کی حکومت کے اندر ایسے ایسے زبردست کام ہوئے ہیں, اور برٹش امپائر سے بڑی کوئی امپائر نہیں ہے, چاہے آپ روم سے کمپیئر کریں یا کسی اینشنٹ امپائر سے کمپیئر کر لیں, برٹش امپائر سے بڑی کوئی امپائر نہیں ہے. اور الزبتھ کی جو کوئین الزبتھ تھی, جو کہ الزبتھ ٹیوڈر تھی, اس کی حکومت ہی میں اس کا رائز ہوا اور ایسی ایک پیک پہ پہنچی
تو رسول اللہ کی باتیں تو ساری جھوٹ ہے. کوئی مسلمان عورت اگر آج یہ بات سن رہی ہے تو اس کو یہ سوچنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف انسان سمجھے, ایک دفعہ کے لیے اپنا جینڈر جو ہے نا اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھتے, اور ایک انسان اپنے آپ کو سمجھ کے یہ سوچیں کہ ایک انسان کو جو حقوق ہونے چاہیے سارے وہ آپ کو بھی ملنے چاہیے. اور انسان اگر انسان ہے تو انسان, اگر آپ بھی انسان ہیں, ایک مرد بھی انسان ہے, تو آپ کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو مرد کو ملتے ہیں. یہ آپ کوئی مرد احسان نہیں کرے گا آپ کے اوپر, یہ کوئی احسان نہیں کر رہا کہ وہ آپ کو یہ حقوق دے رہا, نہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. جو آپ کو نہیں دے رہا وہ غلط ہے, آپ اپنا حق مانگ کے غلط نہیں کر رہی. جو آپ کو رائٹ نہیں دے رہا وہ غلط ہے, چاہے وہ اسلام ہے, چاہے وہ کوئی سوسائٹی کا رول ہے, چاہے وہ کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی شخص ہے, کوئی سوسائٹی ہے, کوئی رول ہے, کوئی لا ہے, کچھ بھی ہے, وہ سب کچھ غلط ہے. آپ غلط نہیں ہیں. آپ اگر مرد برقعے کے بغیر گھر سے نکل سکتا ہے تو یو آلسو ہیو دا رائٹ ٹو گو وداؤٹ اے برقع آؤٹ آف دا ہاؤس. اگر اس کو ایک نوکری کرنے کی اجازت ہے تو آپ کو بھی اجازت ہے. اگر اس کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے تو آپ کو بھی. اگر اس کو باپ کی جائیداد میں سے ایک حصہ ملتا ہے تو آپ کو بھی ایک حصہ ملے گا, آدھا نہیں ملے گا, آپ کو بھی ایک ملنا چاہیے. ماں کی جائیداد میں سے بھی آپ کو اتنا ہی ملنا چاہیے. آپ کا وہ ہر حق ہے. اگر وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے تو پھر آپ بھی 4 کریں, ورنہ وہ 1 کریں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو وہ آپ کو طوائف یا گشتی یا اس طرح کا تانا نہیں دے سکتا. آپ بھی اس کو تانا دے سکتی ہیں اگر وہ جا کے کسی اور عورت کے ساتھ سوتا ہے. تو وہ بھی جب چیٹنگ کرے تو اتنا ہی برا ہے جتنا آپ کریں تو بری ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی میں یہ نہیں کہتا کہ جی عورتیں کہیں کہ جی ہم بھی وہی سارے غلط کام کریں گے جو مرد کرتے ہیں. نہیں, آپ مرد کو بھی ایک وہ ڈال لیں نا, زنجیر ڈالیں نا. جب وہ بے لگام ہوتا ہے تو اس کو بھی لگام ڈالیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں, میں میرج کی سینکٹی میں یقین رکھتا ہوں, میں ایون کہ اس بات میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے تو وہ بھی چیٹ کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے. جی, اگر تو ایک میوچل ایگریمنٹ ہے کہ جی یو آر ان اوپن ریلیشن شپ یا یو آر الاؤڈ ٹو سلیپ ود ادر پیپل, تو دونوں کے لیے ہونا چاہیے, ایک کے لیے نہیں. دین اٹس اے فیئر ریلیشن شپ. جو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو رائٹ ہونا چاہیے, آپ کی بیوی کو بھی ہونا چاہیے, آپ کی بیٹی کو بھی ہونا چاہیے, ہر اس عورت کو ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ نہیں اس بات میں یقین رکھتے تو دین آپ ایک غاصب ہیں. یو آر بیسیکلی سم ون who has taken possession of another human being, جو کہ اس پہ قبضہ کرتا ہے, جو کہ غلام بنانا چاہتا ہے دوسرے کو. تو غلامی صرف زنجیروں کی نہیں ہوتی, غلامی سوچ کی بھی ہوتی ہے, اور سوچ کی غلامی ختم کرنا سب سے مشکل کام ہے. وہ عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ان کو آزادی دیتا ہے, اسلام ان کو حقوق دیتا ہے, اسلام نے عورت کو شہزادی بنایا, جی ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں غیر مرد ملا سکتا کیونکہ ہم سب کوئین آف انگلینڈ ہیں. اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی بکواس کیا ہے؟ کوئین آف انگلینڈ کو کوئی پھینٹی لگا سکتا ہے؟ کوئین آف انگلینڈ کو تو کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات بھی نہیں کر سکتا. تو کوئی کر کے تو دکھائے. ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں تو کوئین پہلے کھاتی ہے سب سے. وہ اوباما یہ گیا تھا ٹرمپ, اور یہ کوئین سے پہلے کھانے لگ گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انتہائی بدتمیز اور انسیویلائزڈ آدمی ہے. تو دس از ہاؤ دے ریسپیکٹ ہر. تو آپ کی کوئینز تو بیچاری رمضان کے اندر بیچاری پسینے میں ہلکان, اور جی وہ کھانے پکا رہی ہوتی ہیں, وہ بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. صرف پکا نہیں رہی ہوتی, وہ پچھلے رمضان میں, اسی رمضان میں جو گزرا ہے, وہ پشاور میں ایک بندے نے اپنی بیٹی کو میرے خیال میں قتل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ کھانا جو ہے نا وہ ٹھیک سے گرم نہیں تھا. آپ وہ شہزادیاں ہوں جن کو میرٹل ریپ تک کا بھی پتہ نہیں ہے. آپ کہتے ہو اسلام نے, آپ کہتے ہو کہ ہاں بیگر پرنسسز ہیں جو کہ بھیک مانگ رہی ہیں اپنے حقوق کی, بلکہ بھیک مانگ بھی نہیں سکتی. تو عورت کو لبریٹ ہونا ہے, خود سمجھے گی جب اپنے آپ کو انسان, تو دین ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی اوکے. ہم جتنی مرضی بات کر لیں, ہم جو مرضی کہہ لیں, جب تک عورت خود اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھے گی تب تک کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو غلام کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہو سکتا ہے. جب تک وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ آزاد ہو سکتا ہے, آپ اسے کبھی آزاد ہی نہیں کروا سکتے. تو you have to see this patriarchy where it is taking you, and Islamic patriarchy تو سب سے worst kind کی patriarchy ہے, جو کہ مطلب کسی صورت بھی عورت کو کسی طرف سے بھی جینے کا حق نہیں دیتی. تو